الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو عہدہ الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے سورہ بقرہ جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 262 سے لے کر 269 تک۔ علیکم السلام۔ تو یہ تقریباً 6 آیات ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ اس آیت کا صرف اتنا جو ہے وہ حصہ، باقی ترجمہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر، ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بس اس کے خرچ کی مثال، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کی مال خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ اس چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی دھول مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش برسے تو اس کو صاف کر دے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے بھی کچھ اجر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کون لوگ؟ جو خرچ کر کے لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں اور پھر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ، اس کے بعد دوسری آیت مجیدہ، تو پھر دونوں کے پیغام کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا مال خوشنودی خدا کے لیے ثبات قلبی سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو باغ ایک بلندی پر واقع ہے، جس پر زوردار بارش ہو تو پھل دگنا ہو، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو بھی یعنی وہ بارش ان کے پھلدار ہونے کے لیے اس باغ کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ 2 آیات مجیدہ، ایک میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو خبردار کیا، اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کرنا۔ دوسری آیت میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کے عمل کو اللہ نے پسند کیا اور ان کی ایک بہترین مثال دی۔ تو پہلے جو آیت نمبر 262، اس میں جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو، جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو اس کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر، یعنی تکلیف پہنچا کر اپنے ان صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو۔ تو گویا اس آیت مجیدہ میں 2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اللہ نے اس آیت میں ایک مثال دی، جو لوگ احسان کر کے جتلاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں ان کا عمل کیسے برباد ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ آیت میں واضح کی، یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، مثال کے طور پہ تم مدرسے دینیہ کو سپورٹ کرتے ہو اور پھر تم
اس نیکی کو کرنے کے بعد جتلاتے ہو، دینی ادارے سے کہتے ہو، اگر ہم آپ کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو آپ کا یہ ادارہ اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ کسی سنی کی بات ہے نہ شیعہ کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ نے کسی ادارے کو سپورٹ کیا، چاہے لاکھ روپیہ دیا چاہے 1 روپیہ دیا، اگر آپ نے احسان جتلایا آپ کا عمل برباد۔ آپ نے مسجد کو دیا، مسجد کو دینے کے بعد آپ مسجد کی ٹرسٹی سے، انتظامیہ سے آپ احسان جتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، مثلا امام جماعت کے لیے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے تو کیا کہا، مولانا آپ تو ہماری جو ہے وہ ہمارے پیسوں پہ پل رہے ہیں، آپ کو تنخواہیں مل رہی، احسان جتلا، وہ ساری نیکی برباد ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم نے کسی غریب کے بچے کو پڑھایا، ہم نے اس کے اوپر احسان جتلایا۔ آج تم ہمارے ساتھ بولتے ہو، ہمارے سامنے بولتے ہو، ہمارے سامنے سر اٹھاتے ہو، تم اس قابل نہ تھے، تمہیں پڑھایا لکھایا، یہ ہم نے نیکی کی تھی اللہ کے لیے، ہم نے احسان جتلا کے تعزیت دے کے اس کو برباد کر دیا۔ اسی طرح سے ہم نے کسی مومن کو کرائے کا مکان دے دیا، یا کسی مومن کے مکان لینے میں ہم نے اس کے ساتھ تعاون کی، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل، بسم اللہ، اوپر تشریف رکھیں، علماء کرام کے لیے اوپر جگہ، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو اب جو ہے یعنی ہم نے کسی غریب کی مدد کی، غریب کی مدد کرنے کے بعد ہم نے پھر احسان جتلایا، ہم نے کہا کہ آپ تو اس قابل نہ تھے، ہمارے تعاون کے ساتھ آپ بڑھے، آپ پھلے، آپ کا کاروبار، آپ سارا کچھ ہوا، آپ آج ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نیکی کی تھی، چاہے وہ بیچارہ غریب پہلے کچھ بھی نہ تھا، مومن کسی کو سپورٹ کرنے سے، مدد کرنے کے بعد اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ۔ دیکھیے جس طرح ایک مالی ہوتا ہے نا، تو وہ باغ میں پودا لگانے کے بعد اس کو سیراب کرتا ہے، تو وہاں پر جب وہ جو ہے درخت بڑا بن جاتا ہے، پھل دیتا ہے، مالی خوش ہوتا ہے یا حسد سے اس کو کاٹ دیتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا۔ اب یہ ثمرہ کے قابل ہو گیا، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بہترین چیز ہے۔ تو کاش یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہر صنف میں آ جائے، علماء سے لے کر عوام الناس تک سب میں آ جائے۔ تو ہم یعنی کسی کو اگر سپورٹ کر چکے ہیں، مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ مدارس دینیہ میں ہمارا شاگرد ہے، اگر اللہ نے اس کو عزت دے دی، اس کو علم دے دیا، اس کو مقام دے دیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا شکر ادا کریں۔ خدایا جو میں نے پودا لگایا تھا، آج اس کا نتیجہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کتنوں کو علوم آل محمد کی ہیں جی پھل سے وہ استفادہ کرائے گا، جہالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو، خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آ جائے انسان، مثال کے طور پہ میں حسد میں آ جاؤں اپنے شاگردوں کے بارے میں، کل ان کو میں نے پڑھایا تھا اور آج یہ میرے سے اوپر نام لینا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، نام تو سارے برباد ہو جائیں، سارے ختم ہو جائیں۔ قیامت والے دن ناموں نے کام نہیں آنا ہے، اعمال نے کام آنا ہے، چاہے میری ذات بھی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا ہم اگر کسی غریب کے بچے کو سپورٹ کریں، کسی فیملی کو سپورٹ کریں، اگر وہ بیچارہ بچہ پڑھ لکھ کر کوئی افسر بن گیا، کسی مقام پر پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کریں، خوش ہوں، یا اللہ میری محنت جو ہے رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ حسد کریں اور لوگوں میں خراب کرنا شروع کر دیں، یہ بدبخت ہے، یہ فلاں ہے، یہ نافرمان ہے۔ اگر بالفرض ہم نے تو کی ہے نیکی اللہ کے لیے، ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ کل یہ بڑا آدمی بن جائے میں اس سے جائز ناجائز کام نکلواؤں۔ بالفرض اگر وہ بچہ بڑا پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، اس نے ہماری قدر نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں اس کی برائی شروع کر دیں، اس کا جواب دے وہ ہوگا کہ اس نے اپنے محسن کو فراموش کر دیا، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو احسان کو جتلا کر اپنی نیکی کو برباد کریں، اور اللہ ہم سب کی یہی اصلاح کر رہے ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ تو یہ صدقہ صرف
مال کے خرچ میں نہیں ہے، علم دے کے بھی آپ اپنے اس صدقے کو برباد نہ کریں۔ یعنی چاہے علماء ہوں، تم بھی اپنے تلامذہ اور شاگردوں کی توہین کر کے، احسان جتلا کے وہ سارا صدقہ برباد نہ کرو۔ اسی طرح عوام الناس میں سے جو تم لوگوں نے غریبوں کو یا یتیموں کو سپورٹ کیا، دینی مدارس کو سپورٹ کیا، مساجد کو سپورٹ کیا، کسی عالم کو سپورٹ کیا، آپ اس کو احسان جتلا کر یہ اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ عام طور پہ ہوتا ہے یہ تو روز ہمارے عام دنوں پہ کیا ہوتا ہے، پیش نماز کو یہی روزانہ سننے پڑتے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں، ہم تو آپ کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کی بل ہم پے کرتے ہیں، ساری نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ نیکی کرتے ہیں پہلے کس لیے؟ یہ امام جماعت ہے، یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے محلے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے پورا مہینہ ان کو یہ سنا کر آپ کی بل ہم پے کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو تعلیم جو علماء دے رہے ہیں، آپ ان کی اگر بل یا ان کے وہ مکان دیے ہوئے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ روایات آل محمد کی نگاہ میں اگر دیکھیں تو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جن کا نام جعفر تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گیا تھا، جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ نوخیز لڑکے تھے، یعنی کوئی بڑے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو امام علیہ السلام نے مدینے میں ایک قاری تھا، اب دیکھیں خود اس سے اندازہ کریں، امام وارث قرآن اپنے فرزند کو قرآن کی تعلیم دے سکتے تھے، لیکن امام نے تعلیم کے لیے قاری کو معین کیا۔ صرف امام بسم اللہ پڑھا دیتے تو وہ وارث قرآن کی ایک بسم اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دیتی، لیکن امام اولاد کو قاری کے سامنے بٹھا کے بتا رہے ہیں تاکہ تم بھی اپنی اولادوں کو علماء کے سامنے بٹھاؤ، ان کو باادب بنو۔ اگر ائمہ ہدی علیہ السلام اپنی اولادوں کو نہ بٹھاتے تو شاید ان کے مقصد یہی تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اہل بیت اطہار نے اپنی اولادوں کو کہاں بٹھایا علماء کے سامنے جو ہم بٹھائیں۔ عملاً دین پر لوگوں کے لیے پیغام ہدایت بن رہے ہیں۔ تو بہرحال اس قاری نے جو مدینہ کا قراء میں سے تھا، اس نے امام کے فرزند کو صرف سورۃ الحمد کی تعلیم دی۔ امام نے سورۃ الحمد کی تعلیم کے مکمل ہونے پر ایک محفل سجائی اپنے گھر میں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، علیکم السلام، مختلف لوگوں کو انوائٹ کیا۔ آج تو ہمارے ہاں یعنی کوئی اور پروگرام ہوتے ہیں نا تو عقیقے کے نام پہ ہم مجرے رکھ دیتے ہیں لوگ، یا اور شادی کے فنکشن میں پتہ نہیں حرام کے کتنے ایسی چیزیں پروگرام رکھ دیتے۔ امام نے اپنے گھر لوگوں کو انوائٹ کیا ہے سورۃ الحمد کی تعلیم کے مکمل ہونے پر، صرف سورۃ الحمد، ابھی قرآن نہیں، ابھی پارہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ سورۃ الحمد وہ ہے جس کو سورۃ الحمد نہیں آتی اس کی نماز نہیں ہے، اور قرآن کی کچھ مقدار میں تعلیم حاصل کرنا واجب ہے، جیسے سورۃ الحمد ہے، سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورتیں بھی تو پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سورۃ الحمد ہے، امام دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر خدا کی بندگی نہیں ہو سکتی، لہٰذا سورۃ الحمد کی تعلیم پر امام علیہ السلام نے محفل سجائی، اس کو بہت سارے لباس سے آراستہ کیا، اس کو درہم و دینار دیے، اور امام نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ اب لوگ حیران پریشان تھے، فرزند رسول اتنا نواز رہے ہیں ایک صرف سورۃ الحمد کے اوپر، تو کہنے والے نے کہہ دیا، خود اس نے بھی امام کی عطا پہ اتنا حیران تھا، کہتے فرزند رسول اتنا کچھ؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری تعلیم کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ خود امام اس کا جواب دے رہے، فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے دی ہے یہ فنا ہونے والی ہے، اور جو چیز تو نے میری اولاد کو دی ہے یہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم وہ دی ہے کہ جس کی بنیاد پر میدان معاشر میں اجر و ثواب ملے گا، اور جو میں نے تجھے مال دیے یہ تو تیری ضروریات زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اہل بیت اطہار نے پاک سیرت سے کیا بتایا۔ تو لہٰذا آپ کسی ادارے کو سپورٹ کریں، علماء اپنے علاقے کے امام جماعت کو سپورٹ کریں،
مسجد کو سپورٹ کریں، احسان نہ جتلائیں۔ اللہ قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں اللہ نے ہم کو یہ خبردار کیا۔ اب احسان جتلانے کے بارے میں چونکہ قرآن نے منع کیا، تو احسان جتلانے کے بارے میں اہل بیت اطہار وارثان قرآن کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ فرماتے ہیں حرمت الجنہ علی المنان والبخیل والقطاط وہو النمام۔ سید رسول زبان وہی سے فرماتے ہیں 3 افراد پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، جو لوگوں پر احسان کر کے احسان کو جتلائے۔ قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ جتلانا نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمارے اندر یہ گمراہیاں ہیں، ہمارے اندر بے دینی ہے، ہمارے اندر کردار ایسا ہے جو قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن کہہ رہے احسان کا بدلہ احسان ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان کر کے جتلاتے ہیں اور ساری نیکی برباد کر دیتے ہیں، عمل برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا جنت حرام ہے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ سپورٹ کر کے، مدرسے کے ساتھ، دینی ادارے کے ساتھ، مسجد امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کر کے احسان جتلایا، اور پوری دنیا زندگی کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ میری تو جنت پکی ہے، میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے امام بارگاہ بنوایا، میں نے فلاں کام کیا، لیکن جب کیا تو پھر ساتھ احسان جتلایا۔ اللہ فرماتا ہے خوش نہ ہو، وہ تو نے جو احسان کیا ہے نا، جتلایا ہے، جو کرنے کے بعد جتلایا، یہ سارا تو نے برباد کر دیا۔ تو لہٰذا اس کو تو بلکہ انسان احسان بھی نہ سمجھے نا، یہ تو نیکی ہے، یہ ہم احسان کیا سمجھیں؟ کوئی اللہ ہمارا محتاج ہے کہ مسجد نہیں بنوائیں گے تو وہ نہیں بنے گی، مدرسہ ہم نہیں بنوائیں گے تو وہ نہیں بن سکتا، امام بارگاہ نہیں بنوائیں تو نہیں بن سکتا؟ نہیں، اللہ کسی اور نیک اور صالح بندے کے ذریعے سے بنوا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے سید رسول نے خبردار کیا، خبردار کبھی بھی احسان کر کے نیکی کر کے جتلانا نہیں۔ تو 3 افراد پر جنت حرام ہے، ایک احسان جتلانے والا، والبخیل دوسرا بخل کرنے والا۔ کیونکہ جب انسان بخل کرتا ہے تو بخیل پر جنت کیوں حرام ہے؟ بھئی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ بخل کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو خمس سے روک دیتا ہے، کہتا ہے میں کیوں خمس دوں؟ بخل کرتا ہے تو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے روک دیتا ہے، کہتا ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ کمایا میں نے ہے، اور میں زکوٰۃ اور خمس کے پیسے مدارس میں دے دوں۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان قیامت میں انسان حسرت کرے گا، جو مال اس نے چھوڑا تھا نا جائیداد میں، اس نے اس مال سے خود نہیں کچھ کیا ہوگا دین کے لیے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ پاس چلا جائے گا، اور وہ دین کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ دیکھے گا قیامت والے دن جو میرا مال تھا، اس مال کے ذریعے سے میرے رشتہ داروں نے اللہ کے دین کی خدمت کر کے اپنا نامہ اعمال بھاری کیا۔ امام فرماتے ہیں اس وقت یہ افسوس کی سرد آہیں بھرے گا، کاش میں اپنے مال سے خود اپنے ہاتھ سے دے جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اور تیسری چیز فرمایا والقطاط، اور وہو النمام، یعنی چغل خور انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں ترک المن زینت المعروف۔ دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے، ایسے آپ اس مدرسے میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے۔ تو ہر چیز میں، انسان کے وجود میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے خوبصورت بنائی ہیں، انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز زینت قرار دی جاتی ہے۔
اس لیے جنت کے لیے بھی زینت قرار دی ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی زینت نامکمل رہے گی۔ کب مکمل ہوگی؟ جب 12واں لال ولایت امام مہدی علیہ السلام جنت میں داخل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد واجب، یعنی اللہ نے جنت کی زینت کو مکمل کیا ہے تو وجود امام مہدی علیہ السلام، یعنی اگر جنت میں امام مہدی نہ ہو تو زینت نامکمل رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم جو نیکی کرتے ہو، جو بھی نیکی کرتے ہو، اس کی زینت یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ تم اس نیکی کے کرنے کے بعد جتلاؤ نہیں، احسان نہ جتلاؤ۔ اگر تم نے احسان جتلا دیا تو پھر تم نے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ تو لہٰذا ہم مدرسے کو سپورٹ کریں، مسجد کو، امام بارگاہ کو، کسی مومن کو، غریب کو، تو نیکی کے بعد جتلائیں نہیں، ورنہ وہ ہم زینت ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کی اصلاح کی گئی۔ آیت نمبر 265، اچھا وہ جو آیت تھی، آیت نمبر 262 نہیں تھا، 264 تھا، یعنی 264۔ آیت نمبر 264 سے لے کر 269 تک 6 آیات بنتی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ عدد میں اشتباہ ہوا۔ تو آیت نمبر 265، 265، اس کا ترجمہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ہم نے ترجمہ جو بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم، اچھا اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ نے مثال کیا دی؟ اللہ نے مثال دی کہ جو لوگ احسان جتلا کر یا مثلا ریاکاری کرتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا عمل کیسے برباد ہوتا ہے؟ جیسے چٹان ہوتی ہے نا، چٹان، پہاڑ ہوتی ہے، چٹان، یا مثلا مثال کے طور پہ ایک اوپن جگہ پہ دیوار کے اوپر خاکہ نہیں ہوتا، مثلا چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی گرد ہے، پہاڑی علاقوں میں وہ جو گرد اٹھتی ہے وہ ہے، آپ کو خاکہ دکھائی دے، لیکن جیسے ہی بارش ہو تو وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، جو لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بعد، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد یا ریاکاری کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں، بسم اللہ آگے تشریف لیں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و اہل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو احسان جتلا کر، اذیت دے کے ریاکاری کرتے ہیں تو یہ اپنے عمل کو ایسے برباد کرتے ہیں جس طرح چٹان پر خاک پانی کے آنے سے دھل جاتی ہیں۔ تو ان کا احسان جتلانے کے بعد، نیکی جس پر کرتے ہیں اس کو اذیت دینے کے بعد کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یا ریاکاری کرنے کے بعد، ان کے عمل ایسے نام اعمال سے صاف ہوتے ہیں جیسے چٹان سے بارش کے بعد پانی سے وہ خاک صاف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ریاکاری کے پانی سے اس عمل کو صاف کر دیتے ہیں، احسان جتلانے کے پانی سے اپنے عمل کو نام اعمال سے صاف کر دیتے ہیں۔ مومن کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو اذیت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ان چیزوں سے ہمیں اپنی اخلاقیوں کی طرف، اخلاقی جو نقائص ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نیکی کر کے ہم یہ احسان جتلاتے ہیں، نیکی کر کے مومن کو اذیت دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کے اوپر سابقہ آیات میں بھی وضاحت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا قرآن اس کے اوپر جہاں انفاق کی تاکید کر رہے ہیں وہاں پر اس چیز سے بھی روک رہا ہے، احسان نہ جتلاؤ، اذیت نہ دو، ریاکاری نہ کرو۔ تو لہٰذا اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت تھی اس میں اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کی مثال کیسے دی کہ بلند جگہ پر ایک باغ ہے اور جہاں پر بارش زوردار ہو تو وہ پھل دگنا ہوتا ہے، اور اگر ہلکی بارش ہو تب بھی پھل ہوتا ہے۔ اس مثال میں اللہ نے مثال دی ان مخلص مومنین کو کی جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ بلند مقام پہ جو باغ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گندے پانی سے سیراب نہیں ہوتا۔ جو بلند، جو پہاڑی علاقوں میں یا بلند جگہوں پر جو ہوتا ہے تو باغ وہ بارش سے عام طور پہ سیراب ہوتا ہے یا صاف چشموں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے اوپر جتنی بارش ہوگی اس کا ثمرہ اتنا زیادہ ہے، کم ہوگی تو پھر بھی اس کا ثمرہ ہوگا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی اگر کسی کا عمل خلوص کے ساتھ ہے تو وہ اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر ہے، جو خلوص، اس کے ساتھ گندا پانی مکس، جس طرح گندے پانی سے باغ کو سیراب نہیں کیا جاتا، اس نے بھی ریاکاری کے گندے پانی سے اپنے عمل کو برباد نہیں کیا، احسان جتلانے کے گندے پانی سے سیراب نہیں کیا، مومن کو اذیت دینے کے گندے پانی کے ساتھ اس نے سیراب نہیں کیا، تو پھر اس کا پھل کب دگنا ہوگا؟ یہ کیوں مثال دی؟ جب زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی یہ جتنا زیادہ خرچ کرے گا اس کو ثمرہ اور پھل اتنا زیادہ ملے گا۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا اس میں صدقے کرنے والوں کی، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی یعنی اللہ نے ایک تعریف کی ہے، مدح کی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت ہے صدقے کی کچھ فضیلت، یعنی چونکہ ہم قرآن کی آیات کا ترجمے کے بعد پیغام دیتے ہیں اور پھر ان کی تائید لے کر آتے ہیں وارثان قرآن، تو اس لیے وارثان قرآن کی نگاہ میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من الشر، صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سید اور رسول فرماتے ہیں صدقہ 70 بلاؤں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 70 دروازوں کے، یعنی آپ نے 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ دیا، آپ نے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی مفتی کی بات نہیں ہے، سنی شیعہ کی بھی بات نہیں، بانی اسلام کہہ رہے ہیں، 1 روپیہ آپ نے صدقہ دیا، آپ پر اس دن 70 بلاؤں کے دروازے بند ہو گئے۔ اب 70 بلاؤں کے دروازے کیا بند ہو سکتے ہیں؟ ان میں ہم چوری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہماری اولاد شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، چھت گرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہماری عزت و ناموس جو ہے وہ محفوظ رہ، بہت ساری اب 70 چیزیں ہیں، یعنی صدقہ دینا۔ اور اس کے بعد روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں خلتان لا احب ان یشارکنی فیہما احد، 2 کام ایسے ہیں جو میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں کہ ان کاموں میں میں کسی کو بھی شریک نہ کروں، میں خود انجام دوں۔ 2 کاموں میں کسی کی مدد لینا پسند نہیں کرتا۔ مولا وہ کون سے؟ فرمایا وضوئی، ایک تو میں اپنے وضو میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا، فَإِنَّهُ مِن صَلَاتِي، چونکہ وہ میری نماز کا حصہ ہے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں آپ وضو میں ہیلپ لیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ البتہ وہ کیسی ہیلپ لے رہے ہیں؟ آپ نے کسی کو کہا کہ میرے لیے جو ہے مثلاً پانی کا برتن بھر کر لے آؤ، یہ مکروہ ہے، یا آپ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھوں پہ ڈالو، آپ نے لے کے اپنے اعضاء پہ ڈالا تو یہ مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہو گئے۔ لیکن اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، صحیح ہیں، آپ کے لیے وضو کرنا ممکن ہے، آپ کسی کی مدد لے رہے ہیں کہ مجھے وضو کرواؤ، تو یہ ایک تکبر میں سے، تو اس سے وضو باطل ہے، وضو صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ مجبور ہے، مریض ہے، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، مثلا فالج کی مرض ہے، جو کوئی اور بیماری ہے، اس کے لیے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے پھر جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو کوئی اور وضو کرائے، وہ بھی نیت کرے اور جس کا وضو کرایا جا رہا ہے وہ بھی نیت کرے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے وضو کے لیے کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا، چونکہ یہ میں عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں میں اپنی نماز کے اس حصے میں کسی اور کو شریک قرار دوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وصدقاتی، وصدقاتی، اور اپنے صدقے میں بھی میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ يَدَيَّ إِلَى يَدِ السَّائِلِ، اپنے ہاتھ سے سائل کے ہاتھ میں دینے سے کے درمیان کسی تیسرے کا ہاتھ درمیان میں آ جائے، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی میں جعفر صادق یہ پسند کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے سائل کے ہاتھ میں ڈائریکٹ جائے، یعنی میرے ہاتھ ایسا نہ ہو
کہ میں کہوں کہ اپنے خادم اور ملازم کو جاؤ یہ ضرورت مند کو دے آؤ. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا. ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے جو پروفیشنل فقیر آتے ہیں، یہ تو میں بہت دفعہ وضاحت دے چکا ہوں، جو ہمارے پرانے اہل ایمان سننے والے ہیں اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے فقہاء اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو پروفیشنل جو بھکاری روزانہ آتے ہیں ان کو دینا. بعض فقہاء فرماتے ہیں یہ آپ ان کے ظلم میں مدد کر رہے ہیں، ثواب کی بجائے عذاب کما رہے ہیں. گھروں کا دروازہ بند رکھیں، جو بھکارن آتی ہے نہ دیں اس کو، جو آپ کے علاقے میں ضرورت مند مومنین ہیں ان کو دیں آپ. یا پھر اس طرح سے یہ ہے کہ آپ جہاں پر ضرورت محسوس کریں، آپ دیکھیں آپ کو راستے میں یا کسی جگہ پہ ضرورت مند ہو. کتنے ایسے بھکاری ہوتے ہیں خیرات لیتے پھر جا کے وہ بھنگ کا پیالہ پیتے ہیں. کتنے بھکاری ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں پھر جا کے وہ چرس پیتے ہیں. ایسے لوگوں کو خیرات دینا ثواب کی بجائے عذاب ہے. کیوں؟ آپ حرام کاموں میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یعنی احکام شرعی میں آپ کے لیے خمس سہم سادات میں سے غریب سادات ان کو آپ اگر خمس کی رقم دیتے ہیں نا تو ان کی گناہ میں یہ رقم مدد ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کماتے ہیں اس کو تو وہ خرچ کرتے ہیں. مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پہ فلاں مومن دے گا خمس کے 5,000، اس نے کہا میں دوں گا. اس طرح کرتا ہوں کہ میرے پاس جو پیسے ہیں چلو میں ان کے ساتھ شراب پی لیتا ہوں یا ان کے ساتھ میں کوئی اور حرام جوا کھیل لیتا ہوں. وہ پیسے آئیں گے وہ خمس کے ہوں گے، چلو میں ان کے ساتھ جو اپنے بچوں کا راشن لے لوں گا. آغا سستانی اور تمام فقہاء فرماتے ہیں جو بندہ یہ اس طرح کے زندگی گزارے اس کو سہم سادات دینا بھی حرام ہے. اس کی حرام مدد نہ ہو. اگر آپ کو پتہ ہو آپ کے پیسے وہ خرچ بھی حرام میں کرے گا. کتنے لوگوں کو دیتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ اس نے بھنگ پی، اس نے شرابیں پی، اس نے زنا کیا، اس نے جوا کھیلا. اس لیے سہم سادات خمس کی رقم دینے کے لیے شرط ہے جو ہے وہ سادات وہ نمازی ہوں، وہ کھلے عام گناہ کرنے والے نہ ہوں، وہ شرابی نہ ہوں، اور وہ حسبی نسبی سادات مشہور ہوں. آج کتنے لوگ ہیں بیچارے غربت سے تنگ آ کے وہ اپنے آپ کو سید شو کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں سادات کا حق کھاتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. تو لہذا صحیح سادات بھی موجود ہیں، حقدار ان تک حق پہنچایا کریں. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وحلی پر. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں دوں، اس کو کہوں کہ تم سائل کو دو، بلکہ ڈائریکٹ سائل کو دینا یہ پسند کرتا ہوں. کیوں مولا آپ کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهَا فِي يَدِ الرَّحْمَانِ، جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے وہ رحمان کے ہاتھ میں دے رہا ہے، خدا کو دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ صدقہ آپ دیں. ملتا ہے روایت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی. امام علیہ السلام جب صدقہ دیتے تھے تو امام کیا کرتے تھے؟ اپنی ہتھیلی پہ دائیں ہاتھ پہ آداب میں ہے، اور یہ آداب معصومین کی سیرت سے دائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے اور سائل کو کہتے تھے کہ تم اٹھا لو. ایسے نہیں دیتے تھے، کیا کرو تم اٹھا لو. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ دینے والے سے کہیں کہ وہ اٹھائے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ رحمان کا ہاتھ ہے. آداب میں آپ کا ہاتھ اوپر نہ ہو بلکہ سائل کا ہاتھ اوپر ہو. اللہ اکبر. آپ کا ہاتھ نیچے ہو. تو کتنے یعنی عظیم پیغامات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے روایات میں. امام جب دیتے تھے تو سائل اٹھاتا تھا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام صدقہ دینے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. اور فقہ میں فقہاء فرماتے ہیں صدقہ دینے کے بعد دائیں ہاتھ کا بوسہ لینا مستحب ہے. کیوں؟ امام کیوں بوسہ لیتے تھے؟ خدایا تیرا شکر ہے توفیق دی کہ اس ہاتھ سے میں نے ایک مومن کی مدد کی ہے، ایک ضرورت مند مومن کی مدد کی ہے، مسلمان کی مدد کی ہے. تو لہٰذا یعنی اہل بیت کی تعلیمات واقعاً ہمیں انسانیت سکھاتی ہیں اور ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ صدقے کے فوائد اور اس میں ثمرات میں سے ہیں. تو لہٰذا
امام علیہ ائمہ خدا علیہ السلام نے صدقے کے آداب بتائے، ان ساری چیزوں کو ہم اپنے نگاہ میں رکھیں۔ تو جب امام علیہ السلام نے یہ پسند کیا کہ میں خود ڈیک دوں، تو کیا امام نے خود بھی کیا؟ اس لیے ملتا ہے روایات میں مولا علی علیہ السلام خود فقراء کے دروازے پہ جاتے تھے رات کو بوریاں اٹھا کر۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی وقت ضرورت کسی غلام کو بھیج دیتے تھے کسی مومن کی، جب اب آپ کسی ایک اہم کام میں مصروف ہوتے، لیکن رات کو تاریکی میں مولا علی علیہ السلام خود جاتے تھے مومنین کے دروازے پہ، ضرورت مندوں کے دروازے پہ۔ یا پھر اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، مختلف ائمہ خدا کی سیرت میں ملتا ہے کہ خود بوری اٹھا کے، اللہ اکبر، خود اندازہ کریں کہ میں تو سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں وہ کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا کہ امام معصوم حجت خدا کاندھے پہ بوری اٹھا کے غریبوں کے دروازوں پہ خود جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ زمانہ اور تھا، چونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرا ہوتا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ملتا ہے روایات میں معصومین اپنے چہروں پہ نقاب ڈال کے جاتے تھے، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہم تو جاتے ہیں نا نیکی کرنے دینے کے لیے، احسان جتلا کے آتے ہیں، شکلیں دکھا کے آتے ہیں، تو لیکن اگر ہم یعنی اس طرح سے خدمت کریں کہ احسان نہ جتلائیں، جو ہماری پہلی والی آیت نے ہم سب کی اصلاح کی، ہماری ہدایت کی۔ تو اب یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ معلّہ ابن خنیس امام کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات تھی اور اندھیری رات تھی اور بارش ہو رہی تھی مدینہ شہر میں۔ اب آپ ذرا غور کریں، آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں نہ تارکول کی سڑکیں ہیں، نہ کوئی اینٹیں پکی ہیں، وہاں پر سڑک بنائی گئی ہو۔ ابھی تو مسلمان آباد ہوئے ہیں، مدینے کو آباد کر رہے ہیں، اگرچہ آبادی تھی لیکن وہ تو نہیں تھی نا سہولیات جو آج کے دور میں۔ تو جب بارش ہوگی تو کسی مقام پہ کیچڑ، پتھریلی زمین ہے، کس طرح سے پانی، تو کس طرح سے چلنا دشوار ہوتا ہے، پتھروں پہ چلنے سے بھی پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں جب بارش، اگر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں، جو کوئی پتھریلی زمین ہے۔ تو بہرحال وہ بارش ہو رہی تھی، معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں، تو رات تاریک تھی، تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ السلام نے ایک بھاری بوری اپنی پیٹھ پر اٹھائی ہوئی ہے، اور امام اس بارش کی رات میں اپنے گھر سے نکلے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ امام کہاں جا رہے ہیں، تو جس جہت کی طرف امام جا رہے تھے تو ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک سرا خانہ تھا، جہاں پر مسافرین آ کر ٹھہرتے تھے اور غریب فقراء لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ امام وہ بوری جس میں روٹیوں کی کھانے کی ٹوکریاں بھری ہوئی ہیں، امام لے کے وہاں جا رہے ہیں، جو مسافرین بھوکے ہوں گے جا کے ان کو کھانا دیں گے، اور جو ضرورت مند غریب لوگ وہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وارث دین ان کو کھانا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ امام چلتے چلتے یا امام کی وہ بوری گری جس میں سے امام علیہ السلام جھک کر امام نے یعنی ہاتھ سے کچھ ٹٹولنا چاہا، امام نے یہ پڑھا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا بسم اللہ اللہم رد علینا، اللہ کا نام لیا، کہا کہ بار الہ یہ مجھ تک، یہ گری ہوئی روٹیاں مجھ تک پلٹا دے۔ یعنی اٹھتے بیٹھتے گرتے، اگر اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں نا، معصومین نے اٹھتے بیٹھتے گرتے چیزوں کو اٹھاتے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا، ان کی ایک ایک عمل سے پیغام توحید نظر آتا ہے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم گرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں نا اپنی ہم اصلاح کریں، یہ کبھی جاننے کی کوشش کریں اہل بیت کیا پڑھتے تھے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص گرتا تھا تو معصوم فرماتے تھے حسبک اللہ، ائمہ خدا فرماتے تھے اللہ تجھے کافی ہے۔
جب خود گرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ کسی چیز پہ بیٹھنے لگے ہیں تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بیٹھنے لگا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں، آیا بلند جگہ پہ بیٹھنے لگا تو وہ گرا تو اس کے سر پہ چوٹ لگی۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو نے اللہ کا نام لے کر نہیں بیٹھا اس لیے تجھے چوٹ لگی۔ اللہ اکبر! یعنی اہل بیت اطہار کس قدر ہمیں آداب زندگی میں پیغام توحید دے رہے ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ تو لہٰذا اس لیے آداب اسلامی کی کتابیں پڑھیں۔ اب ایک کتاب ہے تہذیب الاسلام، اب نہیں معلوم وہ نیا ایڈیشن کس نام سے ہے، پہلے جو تھا تقریباً یہ جو تہذیب الاسلام کے نام سے ایڈیشن شائع ہوتا تھا سن 1996 98 99 تک، تو نہیں معلوم اس کے بعد ابھی اسی نام سے، اچھا تہذیب الاسلام کے نام سے، تو ابھی بھی اب کہتے ہیں اسی نام سے ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ کتاب پڑھیں جس میں ائمہ خدا علیہ السلام نے آداب زندگی بتائے، ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ کتاب۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے روٹیاں جب اٹھانے لگے تو کیا کہا؟ بار الہ یہ مجھ تک پلٹا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر آگے بڑھ کر امام کو سلام کیا، تو اس کے بعد امام نے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ اے معلا ذرا یہ تلاش کرو، یعنی میری مدد کرو۔ تو میں نے جو ہے جب تلاش کیا دیکھا تو ادھر بہت ساری روٹیاں بکھری پڑی تھی، میں نے ان کو جمع کیا، امام علیہ السلام کے حوالے کی، تو امام علیہ السلام نے اٹھائی اور میں امام علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ اب امام جب اس محلے میں پہنچے، اس سراہ خانے میں جہاں پر مسافرین اور غریب لوگ رہتے تھے، وہاں پر جو غرباء اور مسافرین سوئے ہوئے تھے، وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی بوری سے نکالتے ہیں کچھ روٹیاں، تو ہر ضرورت مند کے سراہنے ایک روٹی دو روٹی ایک روٹی دیکھتے ہیں، یعنی فرد کے اعتبار سے کس کو دو روٹیوں کی حاجت، مثلا کوئی جوان ہے تو دو، کوئی بزرگ ہے یا بچہ ہے تو ایک، یعنی ہر ایک کی ضرورت کے وقت تحت امام اس کے سراہنے روٹیاں رکھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی فرزند رسول یہ آپ روٹیاں رکھ رہے ہیں تو کوئی یہ تو وہ لوگ ہیں یعنی جو آپ کے حق کی معرفت نہیں رکھتے، مولا گویا یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی ولایت و امامت کو نہیں مانتے، یہ تو عام مسلمان ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھی ہم پر حق ہے، اگر یہ ہماری ولایت و امامت کو مانتے تو پھر ہم ان کے ساتھ نمک کا بھی اضافہ کرتے، تو گویا ان کا حق زیادہ ہو جاتا۔ تو گویا امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں دیکھیں، اب امام کیا کر رہے ہیں، خود امام نے کیا فرمایا کہ میں سائل کو دینے میں کسی تیسرے کو واسطہ بنانا پسند نہیں کرتا، اور اپنے عمل سے امام کے کردار سے کیا ملا، خود بوری اٹھا کے گئے اور فقراء کے ضرورت مندوں کے سراہنے آپ نے روٹی رکھی، اور جہاں پر گئے وہ کون ہیں، وہ مسلمان ہیں جو آپ کو امام نہیں مانتے، آپ کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دے دیا دنیا جہان کو، تعصب سے باہر آ جاؤ، دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت ہو کھانے کی، پینے کی، لباس کی، اس مسلمان ہونے کا ان کا تم پر حق ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اب اس دور میں دیکھیں سیلاب زدگان ہمارے وطن عزیز میں جو حالات ہو چکے ہیں، ہماری ذمہ داری اپنے وطن سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، تو جو لوگ رکھتے ہیں یہ اہلیت رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں، جہاں پر متاثرین ہیں سیلاب سے جائیں، اس تعصب سے باہر، یہ نہ دیکھیں کہ یہ شیعہ نہیں، ایسے بہت سارے جو ہیں متعصب لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری کو نہیں دیں گے، وہ لاکھ کہتے رہیں لیکن ہمیں اہل بیت نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آل محمد نے خود اہل سنت کے دروازوں پہ کھانے پہنچا کے بتایا ہے اسلام کی یہ پاک تعلیمات ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا امام علیہ السلام وہاں پر روٹی دے رہے ہیں، اچھا مسلمان تعصب سے باہر آ جائے، امام نے اپنے عمل سے درس دیا۔ امام نے فرمایا اگر وہ مجھے امام مانتے تو پھر میں کیا کرتا،
نمک یعنی شاید اشارہ ہے، اگر وہ میری ولایت کو مانتا تو پھر اس کا حق زیادہ ہو جاتا، یعنی اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ تو بہرحال یعنی مسلمانوں کے حالات سے بھی امام غافل نہیں ہیں، ان کی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے صدقے کے فوائد میں سے ہیں، تو انسان خود جو ہے وہ عمل کرے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو تربیت اور تعلیم دینے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اولاد کی بھی تو ہم نے تربیت کرنی ہے، کیا کریں، ان کو صدقہ دیں کہ جاؤ یہ فلاں کے گھر میں دے کر آؤ۔ تو یہ ایک اولاد کی تربیت ہے، تو اس طرح سے ہم اولاد کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں۔ تو ورنہ آپ خود یعنی ضرورت مندوں کو دیں، تو جب اولاد کی تربیت کرنی ہو تو پھر آپ اپنی اولاد کو دیں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے وہ صدقہ و خیرات دینے کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ آیت نمبر 266 میں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور جب تم بڑھاپے میں آ جاؤ اور بچے کمزور ہوں یعنی اولاد چھوٹی ہو تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے آگ کے بگولے کی زد میں آ جائے کہ وہ سارا باغ جل جائے، اور اللہ یوں تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید تم غور کرو۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے ایک مثال دی، ایک باغ سرسبز و شاداب کہ انسان بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اور اچانک اس باغ میں آگ لگ گئی اور وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا۔ اب جب انسان کے پاس جوانی نہیں رہی تو انسان کے پاس کمانے کا، زندگی کے اخراجات کا کوئی بھی سامان نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان محتاج ہو جائے گا، چونکہ نہ اولاد کما کے دے سکتی ہے نہ انسان کے پاس خود ہمت ہے، اور باغ سارا جل گیا، سرمایہ سارا ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ بات ہو رہی تھی صدقہ خیرات کی، ان کے بعد یہ آیت، اللہ نے یہ آیت مثال دی ہے، مثال اللہ نے قرآن کی آیت میں مثال بیان کی ہے۔ کیوں کی یہ مثال باغ کی؟ کہا کہ تم جو صدقہ و خیرات کر کے دین خدا میں خرچ کرتے ہو، لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، سادات پہ خرچ کرتے ہو، مومنین پہ خرچ کرتے ہو، مسجد میں خرچ کرتے ہو، مدرسے میں خرچ کرتے ہو، دین کے نام پہ جو خرچ کرتے ہو نا، تو یہ تمہارے اعمال صالح کا ایک باغ تیار ہو جاتا ہے، اور تم اپنی زندگی کا سارا کچھ خرچ کر دیتے ہو، اعمال صالح کا باغ تیار کرتے ہو، اور جب تیار کر لیا تو پھر تم نے کیا کیا؟ آگ کا بگولا نے آ کے اس تمہارے عمل صالح کے باغ کو جلا دیا۔ کیسے؟ ریاکاری کے ذریعے سے، احسان جتلانے کے ذریعے سے، اذیت دینے کے ذریعے سے۔ جب تم نے وہ پورا باغ تیار ہوا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارا آخر وقت ہے، تم نے احسان جتلا دیا، ریاکاری کر لی، اذیت دے لی، تو گویا تم نے ریاکاری کی آگ سے، احسان جتلانے کی آگ سے، اذیت دینے کی آگ سے اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیا، تم گئے مر، اور اب تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میدان قیامت میں تم ایسے حسرت کرو گے جیسے تم اپنے باغ کے جل جانے پہ حسرت کرتے ہو۔ یہ اللہ قرآن میں مثال دے رہے ہیں، مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے انسان غفلت سے باہر آ جائے، احسان کر کے جتلا نہیں، نیکی کر کے اذیت نہ دے، نیکی کر کے ریاکاری نہ کر۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں میدان معاشر میں انسان کو چند ناموں سے پکارا جائے گا۔ ایک نام یا خاسرو، اے گھاٹا اٹھانے والے۔ انسان ہوتا ہے اپنا کاروبار میں پیسے انویسٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، میں نے گھاٹا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ریاکار بھی میدان معاشر میں پکارا جائے گا، یہ گھاٹا اٹھانے والا ہے، نیکیاں کی تھیں، خرچ کیا تھا، ریاکاری کر کے سارا عمل برباد کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے کہا جائے گا یا کافرو، اے کافر، تو نے تو وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں۔ کافر دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں تھا کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، تو لہٰذا تو کافر ہے۔ یا فاسقو، فاسق کہتے ہیں
دین کی حدود سے باہر نکلنے والا، فاسقہ، فاسق کہتے ہیں نا، فاسق، یہ شخص بڑا فاسق ہے۔ فاسق کیوں کہتے ہیں کسی کو؟ فاسق ویسے اس کے لغوی معنی پھسل جانا، تو کیوں پھسلا وہ؟ یعنی دین کی حد سے پھسل گیا، اس لیے فاسق، یعنی دین کی حد سے باہر نکلا ہوا شخص۔ مثلا مثال کے طور پہ جو داڑھی مڈواتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ فاسق ہوتے ہیں، کیونکہ کھلے عام گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ فاسق ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مختلف ناموں سے پکارا جائے گا، یا مشرک ہو، اے مشرک تو نے شرک کیا، کیسے؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا، وہ تو نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور لوگوں کو دکھایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، عمل جو بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس طرح آیت نمبر 267، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ آیت میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا ترجمے کی طرف آ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ حصہ خرچ کرو۔ جو تم کماتے ہو اور جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے عمدہ حصہ خرچ کرو۔ تو لہذا فرمایا، اور اس میں سے بیکار چیزیں خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ جو بیکار چیزیں ہوتے ہیں نا، ان کا ارادہ بھی نہ کرو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خراب چیزیں خیرات نہ کرو، نہیں، اللہ کہتا ہے یہ ارادہ بھی نہ کرو کہ تم ان کو خیرات کرو، بیکار چیزوں کے بارے میں۔ تو مگر یہ کہ چشم، ہاں پھر آگے اللہ نے فرمایا، دیکھیں قرآن نے، آیت نے ہماری اصلاح کی، کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اور اس میں سے بیکار چیزوں کو خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی خراب چیز دے تو کیا تم لوگ اپنے لیے پسند کرو گے؟ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا پسند کرو گے؟ اگر کوئی ہمیں خراب چیز دے، لیں گے؟ نہیں لیتے۔ اور پھر کیا کہا؟ مگر یہ کہ چشم پوش کر جاؤ، یعنی اگر تمہیں کوئی خراب چیز دیتا ہے نا، پسند تو نہیں کرو گے لیکن چشم پوشی کر جاؤ گے۔ اور جان لو اللہ بڑا بے نیاز، لائق ستائش ہے۔ تم اگر اللہ کے نام پہ اچھی چیزیں نہیں دو گے نا، اللہ تمہارے خرچ کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہے تم محتاج ہو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دین پر خرچ کرو گے۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ نے ہمیں دو پیغام دیے، دو پیغام۔ پہلے اس آیت کی شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں سود کا مال جمع کیا، حرام کا مال۔ اب جو وہ اسلام لے آئے تو اب وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جو سود کا مال تھا نا حرام، اب کسی طرح سے اس کی معافی مل جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو اس طرح کرتے ہیں، پیسہ تو حرام کا ہے، اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جب اس نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت مجیدہ نازل کر کے خبردار کیا، اس بدبخت سے کہو وہ سود کا مال جو حرام کا مال ہے راہ خدا میں خرچ نہ کر، تیرا مال اس لائق نہیں ہے، ناپاک مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ آج ہم کرتے ہیں نا کہ سود کا پیسہ جمع کیا ہیں، اسی طرح سے حرام کی چیزیں جمع کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ دوسری روایت، پھر اس کے بعد ہم پیغام دیکھتے ہیں۔ دوسری روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ امام کیا فرماتے ہیں، کچھ لوگ، امام فرماتے ہیں خراب کھجوروں کو اچھی کھجوروں میں مکس کر کے راہ خدا میں صدقہ کرنے لگے۔ اس مقام پر اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت مجیدہ نازل کی اور خبردار کیا، ان لوگوں سے کہو کہ یہ تم کیا ملاوٹ کر رہے ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو تھوڑا دو، صاف ستھرا دو، یہ کیا ہے تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط چیزیں بیچ۔ تو اب اس آیت نے اور ان دو روایات نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ انہوں نے ہمیں جو پیغامات دیے، پہلا پیغام یہ دیا کہ دیکھیں کہ ہم جو بھی دیں، پہلی چیز یہ ہے کہ حلال دیں، حرام میں سے نہ دیں۔ یعنی مثلا مثال کے طور پہ زنا کی کمائی میں سے نہ خرچ کریں۔ ایک بندہ ہے، اس نے زنا کی کمائی سے، عورت ہے،
زنا کی کمائی ہے. اب وہ مثال کے طور پہ وہ گلوکارہ تھی، اس نے اس میں سے جمع کیا پیسہ، اور اب وہ چاہتی ہے کہ کسی دینی مدرسے کو سپورٹ کرے. تو ملتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں تو مشہور ہے نا جی، ملکہ ترنم کے نام سے، نور جہاں، وہ اپنی زمانے میں زندگی میں جو ہے 5 لاکھ روپے اس دور میں لے کر گئی تھی علامہ سید صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ، ہمارے ایک بہت عظیم سید عالم بعمل. جامعۃ المنتظر ہمارے پاکستان میں جو دینی مدارس، وفاق المدارس میں جو اس وقت جو ہے مرکز ہے اور جو حوزہ علمیہ ہے جو شیعوں کا، وہ جامعۃ المنتظر لاہور میں ہے، جس کے اس وقت سرپرست آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین النجفی حفظہ اللہ. تو خدا ان کا سایہ قائم رکھے، اور جتنے علماء وہاں خدمت انجام دے رہے، تو لہٰذا وہ سرپرستی کرے اس وقت. تو جامعۃ المنتظر میں جب علامہ صفدر نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ تھے، تو یہ نور جہاں پہنچی 5 لاکھ روپے. اس دور میں بڑی ویلیو تھی، یعنی 200 کے سے پہلے کے زمانے کی بات ہے، آج سے نہ جانے 30-35 سال پہلے، یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہو. تو بہرحال وہاں پر وہ پہنچی تو کہا کہ قبلہ یہ جو ہے مدرسے دینیہ کے لیے میں فنڈ دینے کے لیے آئی ہوں. یہ پہنچی تھی ماہ رمضان میں، عام طور پہ لوگ جاتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ میری اپنی مال میں سے. انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، تمہارا مال ناپاک ہے، یہاں پر امام زمانہ کے سپاہی ہیں، ان پر میں ناپاک مال خرچ نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، میں تمہارا یہ ناپاک مال ان سپاہیوں پہ خرچ نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جامعۃ المنتظر کی کچھ لیٹرینوں کے کام بھی ہو رہے تھے، تو تعمیرات کام ہو رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ میں قبول کروں گا. اس نے کہا، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ یہ اسٹوڈنٹ کی جو لیٹرین تعمیرات ہو رہے ہیں نا، آپ ان پہ صرف کر دیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا مال اس قابل نہیں ہے کہ میں ان لیٹرینوں پہ خرچ کروں جہاں پر طلاب کی نجاست جاتی ہے، تمہارا مال اتنا ناپاک اور نجس ہے. ایک شرط ہے، میں قبول کروں گا، تم اپنی اس جو کام ہے، تمہارا جو کام کرتی ہو شغل ہے، اس سے تم توبہ کر لو، پھر میں یہ مال قبول کروں گا، ورنہ یہ مال میں قبول نہیں کروں. تو اس نے کہا میرے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ میں جہاں پھنس چکی ہوں وہاں سے باہر ہوں. انہوں نے کہا پھر میرے لیے بھی تمہارا یہ مال قبول کرنا ممکن نہیں. وہ پیسے لے کر واپس آئے. یہ ہوتا ہے دین، یہ تھے علماء ربانی. مال سے محبت نہیں، دین خدا سے محبت تھی. حالانکہ حرام مال آپ فقہا، اس لیے فتویٰ ہے فقہا کا، یہ جو حرام مال کوئی کماتا ہے نا، مثلا جوئے میں، سود میں، یا کسی چیز میں زنا کے ذریعے کسی چیز سے حاصل کیا ہے، اس کو کیا کریں؟ پھر وہ نائب امام کے پاس پہنچائیں یا اس کے وکیل کے پاس، وہ سارے کا سارا مال ادھر دینا پڑے گا، پھر وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں. کیونکہ حرام مال کا مالک انسان نہیں بنتا، وہ نبی یا امام بنتے ہیں یا پھر ان کے نائبین یا ان کے وکیل بنتے ہیں. تو پھر وہ جہاں مناسب سمجھیں گے اس کو وہاں وہ خرچ کریں گے. تو یعنی یہ زنا کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے یہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں یہ حرام ہے، تو مال حرام. تو لہٰذا قرآن کی آیت مجیدہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ تم جو بھی دو اللہ کی راہ میں پاک مال میں سے دو، حرام مال میں سے نہ دو. تو لہٰذا بہن بھائیوں کا حق کھا کے پھر تم کہو کہ اب میں راہ خدا میں دے دوں، ایسے نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح سے مثال کے طور پہ تم جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق کھا جاؤ. ایک مومن نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جو ہے وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کو حصہ نہیں دیا،
وہ جو مکان یا جو تھی ان کی بینک میں جو تھا وہ سارا ہم میں انہوں نے تقسیم کیا، تو لہٰذا وہ اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو نہیں دے گئے، ان کا حق بنتا تھا۔ تو اب ہم میں سے میرے پاس جو حصہ آیا ہے تو میں نے یوں کیا ہے کہ جو میری پھپھیوں اور میرے چچا کی جو بیٹے تھے میں ان کو نہیں دینا چاہتا، میں ان کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ پیسہ جو ہے کیا مسجد میں یا مدرسے میں یا امام بارگاہ میں دے دوں، چلو میری پھوپھی اور میرے چچا کو بھی ثواب مل جائے اور اس طرح سے میرے والد کی بھی پکڑ نہ ہو تو میری بھی پکڑ نہ ہو۔ میں نے کہا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اللہم صلی علی محمد وعلی، اور شریعت محمدی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پھوپھیوں کا حصہ ہو یا چچا کا حصہ ہو وہ اب واجب ہے ان کی اولاد کو دیں۔ یہ ہمیں اسلام نے حق نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، امام بارگاہ میں دے دیں، ہم کہیں کہ ہماری پھوپھی کو ثواب مل جائے گا، اس کا حصہ ہمارے ابا نے نہیں دیا تھا تو چلو اس تک پہنچے، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی پھوپھی کے بیٹے کو دیں، ہم اپنے چچا کے بیٹے کو دیں، واجب ہے جب تک نہیں دیں گے، اس لیے شریعت کہتی ہے پھوپھی کے بیٹوں کو نہیں دیا نا تو پھر جو ان کے بیٹے ہیں پھر ان کو دینا واجب ہو جائے گا، نسل در نسل، یعنی ان کی اولادوں پھر ان کی اولادوں کو دینا واجب ہو جائے گا، اور جتنے لوگ روکتے جائیں گے وہ سارے گناہ گار ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح کریں، ہم دین کے پابند ہیں، دین کو اپنی مرضی میں نہ ڈھالیں، خود کو دین میں ڈھالیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا پیغام جو اس آیت نے دیا، اللہ نے کیا کہا تھا کہ یعنی پاک صاف چیز دو، عمدہ دو، خراب نہ دو۔ تو وہ ایک شخص کیا کرتا تھا، گندی بیکار کھجور کو خراب کو اچھی میں مکس کر کے دیتا تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی یعنی ہمیں سمجھا دیا گیا، دوسرا پیغام یہ دیا کبھی ایسا نہ ہو کہ صدقہ و خیرات میں بیکار چیزیں نہ دو۔ مثلا مثال کے طور پہ سالن باسی ہو گیا، آپ کسی کو اٹھا کر دے دیں صدقے کی، یہ بھی غلط ہے۔ کپڑے پہننے کے قابل نہیں ہیں، اب یہ صدقہ دے دیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو یعنی جو چیزیں دیں آپ صدقے میں وہ قابل استفادہ ہوں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ جوتا ہو، چاہے وہ جو ہے کھانا ہو، جو کوئی چیز بھی ہو، تو تب ان کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں کو خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کہتا ہے اپنی من پسند چیزوں کو کرو خرچ، پھر تم نیکی کو پہنچ پاؤ گے۔ تو لہٰذا اس لیے سید رسول نے اپنے جو زبان وحی سے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاک و پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی حرام مال کو بھی قبول نہیں کرتا اور ملاوٹ والی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو آیت مجیدہ ہے 268، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تمہیں یعنی اللہ نے اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں، 2 کام شیطان کرتا ہے، 2 کام رحمان کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، وہ فقر تنگ دستی سے خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کیسے کہ تم بہنوں کو حق نہ دو، بھائیوں کو حق نہ دو، تمہارے اپنے بچے وہ رہ جائیں گے، تم جو ہے صدقہ و خیرات نہ دو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تم حج پہ نہ جاؤ تمہارا بزنس تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم خمس نہ دو تمہارا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نہ دو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، تم جو ہے راہ خدا میں خرچ نہ کرو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان تنگ دستی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور فحشاء بے حیائی کی طرف۔ اس کے معنی علامہ محمد حسین طباطبائی جو ہے وہ تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی اس سے معنی مراد ہے کہ تم بخل نہ کرو، چونکہ آیت آ رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ میں کہ تم بخل نہ کرو،
فحشا سے مراد شیطان تمہیں تنگ دستی سے خوف دلاتا ہے اور تمہیں یامر بالفحشاء تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. کہتے ہیں بخل کرو، خمس و زکوٰۃ نہ دو، بہنوں کا حق نہ دو، حج پہ نہ جاؤ، تم کنگال ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. تو یہ دوسرا معنی زنا کے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم اپنی یعنی پہلی آیت میں کیا، یعنی آیت کے جملے میں کیا ہے، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، اور جب خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا تو ساتھ کیا کہتا ہے، یامر بالفحشاء، یعنی تم اپنی تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو نا تو پھر بے حیائی کے کاموں انجام دو. مثلا مثال کے طور پہ عورت کو دے رہے تم زنا کرو. آج کل تو عورتیں نہیں ہیں زنا کی کمائی کھانے والے نہیں، بلکہ آج کل تو جو سننے میں آ رہا ہے، جو بہت ساری اخبارات پہنچی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل وہ پیسے لے کے یعنی شادی شدہ عورتیں جن کے مرد جو بیرون ملک ہوتے ہیں یا نہ جانے ان کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں ہوتا، تو پھر وہ عورتیں مجبوراً کیا کرتی ہیں، نوجوان نسل کو پیسے دے کے زنا کرواتی ہیں. تو لہٰذا آپ لڑکے بھی لے رہے ہیں، پہلے لڑکیاں تھیں تو آج کل لڑکے بھی زنا کرنے کے پیسے، یہ بھی مال حرام ہے. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، اور جو لوگ باہر ملک چلے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر سالوں سال بیٹھ جاتے ہیں. ایک نہیں کتنے واقعات، کتنے لوگ جو ہے یہ اس قسم کے مسائل پوچھتے ہیں. مرد حضرات وہاں ہیں اور بیویاں جو ہے وہ پاکستان میں یا انڈیا میں ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ناجائز تعلقات وہ قائم کرتے ہیں. ظاہری بات اسلام کہتا ہے یا تو اپنے ساتھ رکھو یا پھر ان کے حقوق ادا کرو. 4 ماہ میں 1 مرتبہ جانا واجب ہے. اگر بیوی کی ڈیمانڈ پہلے ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پہلے جانا اس کے پاس واجب ہے. یہ ہم آقا جہالت ہے ہمارے اندر، دین کی باتیں سنتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن دین کی باتیں سیکھتے ہوئے ہمیں کوئی اپنی احساس سے ذمہ داری نہیں. تو لہٰذا ہمیں دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں، ہمارا دین خراب ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کی بھی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ کہ عجیب واقعہ، ایک سید زادی جو مسئلہ پوچھ رہی ہے، کہاں پہ، یورپ میں رہتی ہے. جو پوچھا گیا مسئلہ، خاتون پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ 7 سال سے امریکہ میں، میں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے اب آپ آ جائیں. تو اس نے کہا کہ اس نے ادھر دوسری شادی کر لی. کہا کہ اس طرح ہے کہ جب تک میں نہیں آتا نا تو آپ کوئی بوائے فرینڈ رکھ لیں. کس قدر بے غیرتی ہے. دین نہیں ہے یہ، دین نہیں ہے. یعنی خود اپنی ہوس اور شہوت کو پورا کر رہا ہے، اس قدر بے غیرت بن چکا ہے کہ بیوی کو کہہ رہے کہ تم بوائے فرینڈ رکھ لو، حالانکہ اسلام میں یہ حرام ہے. تو یہی وجہ ہے. میں عام طور پہ اصلاحی باتیں اس لیے کرتا ہوں، ہمارا معاشرہ نہ جانے کہاں جا رہا ہے. یہ قرآن سے دوری اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد. تو لہٰذا شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ برائی کے ذریعے سے تم حرام کماؤ، یا پھر زنا کے ذریعے سے، یا پھر مثلا مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں جو آج کل نوجوانوں نے بھی یہ بزنس بنا رکھا ہے. مثلا جو ہے وہ زنا کے لیے دلالی کرتے ہیں، لڑکیاں ارینج کرنا یا لڑکوں کا ارینج کرنا، اس کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل کرتے ہیں، یہ مال حرام ہے. تو یہ لہٰذا یہ مال حرام. تو یہ شیطان اس فحشاء کی طرف حکم دیتا ہے کہ اس طریقے سے اپنی تنگ دستی کو دور کرو. تو اللہ اپنی امان اور پناہ میں رکھے. تو اس طرح اللہ نے فرمایا واللہ یعدکم، شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تنگ دستی سے خوف دلائے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. اللہ کہتے ہیں لیکن اگر تم لوگوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، یعدکم، اللہ کا وعدہ ہے، مغفرتاً، تم جتنے گناہ گار بھی ہوگے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. وَفَضْلًا، اور جب تم خرچ کرو گے اللہ تنگ دستی نہیں لائے گا. اللہ فرماتا ہے وَفَضْلًا، اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو خدا اپنی باتیں سنا رہے ہیں، میں 2 کام کروں گا. شیطان اپنی 2 باتیں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ نے شیطان کی بھی 2 باتیں بتا دی اور اپنی بھی 2 باتیں بتا دی کہ شیطان یہ کرے گا تمہارے ساتھ اور میں رحمان یہ کروں گا تمہارے ساتھ. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو لہٰذا اس لیے مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب،
امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْخُمْسِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ، خمس کا ادا کرنا، جو خمس دیتے ہیں، مفتاح رزقکم، جو خمس دیتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں رزق کی چابی دے دیتا ہے۔ اللہ، رزق تم دیتے جاؤ، رزق کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، خمس دینا تمہارے گناہوں کی پاکیزگی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَا تُمَاهِدُونَ لِأَنفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میدان معاشر میں اپنے لیے ذخیرہ چاہتے ہو، جس دن تم محتاج ہوگے، یہ خمس تمہارے لیے وہاں کام آئے گا، میدان معاشر میں تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن کی اس آیت نے ہمیں خبردار کیا، آخری آیت مجیدہ جس میں ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو گویا اسے خیر کثیر دی گئی، اور لہٰذا اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، جسے حکمت دی اسے خیر کثیر دی، یہ حکمت اچھا جی۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے یہ قرآن مجید نے کہا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، اور یہ جو صاحبان عقل ہیں یہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے علماء نے 30 معنی بیان کیے ہیں، میں صرف یہاں پہ 12 مبارک عدد کے مطابق 12 معنی کروں گا، اور ایک چھوٹی سی روایت ہے۔ حکمت کے 12 معنی کیے۔ نمبر 1، مصلحت، انسان مصلحت دینی کو سامنے رکھے اور دنیاوی کو، کہ مصلحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں فائدہ زیادہ دیکھا جائے اور نقصان کم ہو، زیادہ فائدے کو دیکھنا چاہیے، یہ اس کو کہتے ہیں موعظہ، اس کو بھی حکمت کہا گیا، یعنی جب واعظ و نصیحت ہو تو یہ حکمت ہے۔ اور علم و فہم، نمبر 3 علم و فہم حکمت کہتے ہیں۔ نمبر 4 حکمت سے مراد نبوت ہے، منصب نبوت۔ نمبر 5 حکمت سے مراد علم فقہ ہے۔ نمبر 6 حکمت سے مراد تمام دینی علوم ہے۔ نمبر 7 حکمت سے مراد خوف خدا ہے، راس الحکمہ مخافت اللہ، کہ حکمت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ نمبر 8 اللہ کی اطاعت اور امام معصوم کی معرفت، یہ حکمت ہے۔ اور نمبر 9 معرفت امام اور گناہ کبیرہ سے اجتناب۔ نمبر 10 عقل نظری اور عقل عملی میں کمال حاصل کرنا۔ نمبر 11 معرفت قرآن، یعنی قرآن کے احکام متشابہ اور دیگر جو احکامات ہیں ان کے بارے میں آشنائی حاصل کرنا تاکہ انسان قرآن پر عمل کرے۔ اور نمبر 12 مکمل غور و فکر کے بعد کسی کام کو محکم انداز سے اور متقن انداز سے انجام، غور و فکر کے بعد، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور اگر حکمت کو یوں دیکھیں تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں معلم حکمت کسی کو قرار دیا ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے خود تو ہیں معلم حکمت، اور نبی نے اس حکمت کی تعلیم کے لیے اگر کسی کو دروازہ قرار دیا ہے تو وہ فقط ایک ذات ہیں، فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْحِکْمَةَ فَلْيَأْتِ عَلَى بَابِهَا، جو حکمت چاہتا ہے پھر نبی کے دروازے علی پہ آ جائے، اس کو نبی کے علم کی خیرات بھی مل جائے گی اور حکمت بھی مل جائے گی۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔